بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مغرب نے دنیا کو جو جمہوری طرز حکومت دیا ہے اسے مثالی طرز حکومت سمجھا جاتا ہے، اور جمہوری ملک کا سیکولر ہونا بھی ایک طے شدہ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست اور سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے۔ جہاں تک سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کا تعلق ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں چین کے بعد بھارت ہی سب سے بڑا ملک ہے، اور چین میں وہ جمہوریت نہیں ہے جسے مغرب تسلیم کرتا ہو، لہٰذا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے۔ البتہ سیکولرزم اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، قانون سب شہریوں پر یکساں لاگو ہوگا، زبان، ذات، نسل اور رنگ کی بنیاد پر کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہوگا۔ سیکولرزم کے ان اصولوں کو بنیاد بنا کر اگر بھارت کو پرکھا جائے تو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ بھارت، خاص طور پر بی جے پی کے دور کا بھارت، سیکولرزم کی ضد بنا ہوا ہے۔ بھارت آج ایک ایسی انتہا پسند ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے جس میں غیر ہندو، خاص طور پر مسلمان بن کر جینا از حد مشکل ہو چکا ہے۔ ریاست کا نام ہندوستان ہونے کی وجہ سے ہندو اسے صرف ہندوؤں کے مقیم ہونے کی جگہ سمجھتا ہے۔ غیر ہندو کا ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بی جے پی کی حکومت اعلانیہ ایسے کام کرتی ہے جن کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ٹھکانہ سمجھتے ہیں، جبکہ کانگریس ڈھکے چھپے انداز میں آہستگی سے اس ہدف کی طرف بڑھتی رہی ہے۔ بہرحال یہ کہنا درست ہوگا کہ سیکولرزم کے حوالے سے بھارت کا اصل چہرہ بی جے پی کی حکومت کے دور میں بے نقاب ہوا ہے۔ آئیے بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں سے سلوک کے حوالے سے بھارتی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد دکن کی ریاست اگرچہ بھارت میں گری ہوئی تھی، لیکن اس نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ 11 ستمبر 1948 کو جس دن معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دار فانی سے کوچ کر کے ابدی جہاں پہنچ گئے، اسی روز بھارت نے حیدرآباد دکن پر حملہ کر کے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں دکن کے مسلم کش فسادات میں 5 لاکھ بے بس مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1964 میں کلکتہ میں 100 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے، ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ 1983 میں آسام کے گاؤں تلی میں 1800 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امریکہ، مغرب اور اسرائیل بھارت کی پشت پر ہیں، لہٰذا وہ کشمیر میں ہونے والے بے مثل ظلم و تشدد کو چھپاتے رہے۔ مغربی میڈیا میں کشمیر پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کا ذکر ہی نہیں ہوتا یا اس کی شدت ظاہر نہیں کی جاتی، لیکن گزشتہ برس مغرب میں بھی اس کا ذکر سننے میں آنے لگا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیٹی کا ممبر کشمیر پر انسانیت سوز مظالم کی روداد سناتے ہوئے رو پڑا تھا۔ پاکستان کے حکمرانوں کا اس معاملے میں کشمیر کے حوالے سے تو بسا اوقات ان کی کوئی بھارت کی ظلم کے خلاف کچھ نہ کچھ آواز اٹھا دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر جو ناروا سلوک ہے، بھارت کے دوسرے حصوں میں جو سلوک برتا جا رہا ہے، اس سے ہمارے حکمران مکمل طور پر لا تعلق رہتے ہیں۔ اب ہندو پنڈت سوامی سواروپ نند سرسوتی نے جب بابری مسجد کی حدود میں رام مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ہندوؤں کو ایودھیا جمع ہونے کی کال دی تھی، 2014 کے انتخابات کے موقع پر بھی بی جے پی نے اپنے منشور میں یہ بات شامل کی تھی کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ 2002 میں جب بھارتی ریاست گجرات میں موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلیٰ تھے، تاریخ ہند کے بدترین مسلم کش فسادات ہوئے
اور 3000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر جبراً علاقہ بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ وشوا ہندو پریشد کے دہشت گردوں کو حکومت نے اس قتل عام کی کھلی چھٹی دی تھی۔ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر مسلمانوں نے پرامن احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود ہندو دہشت گردوں نے بال ٹھاکرے کی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سمجھوتا ایکسپریس کے دروازے بند کر کے اسے آگ لگا دی گئی اور پاکستان کے سینکڑوں مسلمان دوران سفر زندہ جلا دیے گئے۔ ناظرین کو اس بات سے آگاہ کرنا ہمارا قومی و ملی فریضہ ہے کہ کشمیر میں جو بھارت کے ظلم و تشدد میں شدت آئی ہے اور بھارتی افواج کی درندگی اور بے اہمیت میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ اسرائیل ہے۔ اسرائیل بھارت کو انسان کو ٹارچر کرنے کے خوفناک طریقے سکھا رہا ہے تاکہ کشمیریوں میں دہشت پھیل جائے اور وہ بھارت کے خلاف تحریک چلانے سے باز رہیں۔ کیا بھارت میں ہندوؤں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور اسرائیل کا فلسطینیوں کا وقفے سے قتل عام ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ مشرک اور یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں؟ اس کے باوجود اگر عرب کے حکمران اسرائیل سے دوستی کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے مسلمان امن کی آشا اور محبت کے زمزموں کے بہنے کی اور ثقافتی طائفوں کے تبادلے کی مالا جپتے رہے تو قصور کس کا ہے؟ سوچئے تو صحیح، اپنے مظلوم بھائیوں کے خلاف ظالم کی مدد کون کر رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت روز اول سے پاکستان کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کو اپنے مذہبی عقیدے کے خلاف قرار دیتا ہے اور ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ٹھکانہ قرار دیتا ہے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کا وجود ہندوستان کو پلید کر رہا ہے۔ گویا ہندو کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا نہیں، پاکستان اور مسلمان کے وجود کا ہے۔ یہ بات پاکستان کے سیکولر دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ کیا 2 ایٹمی ممالک کو تصادم کی طرف لے جایا جائے تاکہ خطہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ جنگ واحد آپشن ہے؟ لیکن اپنے دشمن کو پہچانو تو صحیح۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ یاد رہے، جان جائیں اور مان لیں کہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اس نعرے میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر کے اسے بطور نظام پاکستان میں نافذ کرنا ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، معاشی صورتحال قابل رشک ہوگی، معاشرتی اور سماجی لحاظ سے پاکستان صحیح ٹریک پر آ جائے گا، دنیا کے بہت سے ممالک کے مفادات پاکستان سے منسلک ہو جائیں گے۔ خود بھارت کو بھی اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب ہندو بھارتی مسلمانوں پر ظلم کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچیں گے کہ یہ مسلمان یتیم نہیں ہیں، مضبوط اور زور آور پاکستان ان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اس کے مفادات اس کو مجبور کریں گے کہ وہ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا گیند جو ہے وہ مسلمانوں نے پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کر بھارت کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔